پہلی بات آپ نے سمجھی، حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ دوسری بات، ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دیا نا اس پہ راضی ہو جا، تم دنیا میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ اور یہ صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، پیسے کے بارے میں بھی میں تو چاہتا تھا کہ میری گاڑیاں اپنی ہوں، لیکن نہیں ہے، مولا تیرے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا کہ میرا مکان اپنا ہو، نہیں ہے، اللہ تیرے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرے پاس بیٹے ہو، نہیں ہے، مولا میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا میری اولاد ہو، نہیں ہے، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ میں تو چاہتا تھا مجھے یہ نعمتیں ملے، نہیں ہے، اے مولا میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ اگر یہ بات ہو جائے تو پھر انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گی، حسد اس کے دل سے نکل جائے گا۔ جب حسد نکل گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ جب حسد آتا ہے، لالچ آتا ہے، ہرس آتا ہے، پھر انسان اللہ کے شکوے شکایتیں کھائے گا اسی کا، پیے گا اسی کا، پہنے گا اسی کا، اسی کی زمین پہ رہ کے کروڑوں نعمتیں استعمال کرے گا، جو دو نعمتیں اس کے پاس نہیں تو اللہ کی ناشکری پہ اتر آئے گا۔ سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے غنی کرنے کا یہ ہے، مولا تو جس حال میں رکھے میں تیرے اوپر راضی، بس۔ ورز بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تمہیں دے دیا، پوری دے ادھوری دے، چولہا جلا دے چولہا بجھا دے، دے کر لے لے نہ دے، جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرے، اللہ تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی۔ اگر انسان ہو جائے دنیا میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا، اور آسمان والا رب بھی راضی ہو جائے گا، اتنا راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی موت کے بعد فرشتے سے نہیں پوچھتا کہ کون مرا، چودھری مرا، مولا کو کیا پرواہ، سردار مرا، اللہ کو کیا پرواہ، بادشاہ فوت ہوا، اللہ کو کیا پرواہ، بڑے سے بڑا تاجر اس دنیا سے گیا، اس کو کیا پرواہ، دنیا کا سب سے مالدار اس دنیا سے گیا، اس کو کیا پرواہ۔ میرا رب کبھی نہیں پوچھتا اے فرشتوں بتاؤ صدر مرا تو کیا ہوا، چودھری مرا تو کیا ہوا، سردار مرا تو کیا ہوا، یہ مالدار مرا تو کیا ہوا، میرا رب کبھی نہیں پوچھتا۔ لیکن ایک موقع پر پوچھتا ہے، اذا قبضتم ثمرۃ فؤادی ماذا یقول عبدی، مجھے صرف یہ بتاؤ جب وہ چھوٹا سا پھول اس کے دل کا ٹکڑا